میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن اور نماز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ذوق شوق کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، تلاوت کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز کی صورت میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق بخشے، اور قرآن پاک میں نمازیوں کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس انداز سے نماز پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے، جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظیم سعادت کہ دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے کو جنت میں مرنے سے پہلے اس کے گھر کا اللہ دیدار کرائے گا۔ اس کا مطلب اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا۔ یہ خوش نصیب سعادت ہے درود پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں نماز پڑھنے والوں کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ بیان فرمائے، یعنی ان کی نماز کی حالت، نماز قائم کرنے والے، نماز ادا کرنے والے، نماز پڑھنے والے۔ ارشاد فرمایا، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور نماز قائم رکھنے والے اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے، ایسوں کو عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور یہ کہ نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تمہیں اٹھنا ہے۔ ناظرین کرام، ہم نے حصول برکت کے لیے 2 آیات مبارکہ یہ سنی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز قائم رکھنے والے، نماز ادا کرنے والے، قائم رکھنے والے، نماز پڑھنا یہ بالکل عظیم فریضہ ہے، لیکن استقامت کے ساتھ اسے پڑھنا، جو کہ قیام نماز یعنی نماز کا قائم کرنا استقامت کے ساتھ، یہ بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اسی پر اگر ہم بات کریں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اور آپ کی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا ذکر خیر بھی ہمیں اسی طرح ملتا ہے کہ نماز قائم بھی کرتے ہیں اور استقامت بھی ہے، اور پھر اعلیٰ درجے کی خشوع و خضوع کے ساتھ ان نمازوں کو ادا بھی کیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ تعلیم بھی ارشاد فرماتے تھے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، فرمایا کہ ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، لیکن ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز درست نہیں ادا کی۔ صلی فإنک لم تصلی، تم نماز پڑھو، تم ایسے جیسے نماز پڑھی نہیں۔ وہ شخص گیا اور پھر نماز کو ادا کیا، اور پھر واپسی آیا، سلام عرض کیا،
آپ علیہ السلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ تو اسی طرح 3 مرتبہ ایسا ہوا، یعنی یہی عمل اور اسی وجہ سے 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ اب جب ایسا ہوا تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ مجھے سکھا دیں کہ میں کس طرح نماز پڑھوں۔ ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر کہو، پھر اتنا قرآن پڑھو جتنا آسانی سے پڑھ سکو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پھر اطمینان سے سجدہ کرو، پھر سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اور پوری نماز اسی طرح مکمل کرو۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، وہ شخص جو نماز پڑھ رہے تھے تو اس نماز میں ایک مین جو مسٹیک ہو رہی تھی، غلطی ہو رہی تھی، وہ تعدیل ارکان کی تھی۔ تعدیل ارکان کی غلطی یعنی نماز کے اندر رکوع کی طرف جانا، اور ابھی رکوع میں اتنی دیر کے جو ایک اطمینان حاصل ہو جائے فوراً کھڑے ہو جانا، پوری کمر سیدھی نہیں ہوئی سجدے کی طرف چلے جانا، اچھا 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا عمل ہے تو یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ جو ارکان میں نے بیان کیا نا، یہ انہیں تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ یہ نماز میں ایک واجبات ہیں کہ نماز کو اس انداز سے ادا کرنا۔ اب اگر تعدیل ارکان کا ہی واجب چھوٹتا ہے تو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، نمازی دوبارہ پڑھے گی، بھولے سے چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس شخص کو نماز کے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ اور 3 مرتبہ کہا، اب اصل تو یہ کہ پہلی دفعہ ہی آپ فرما دیتے ہیں۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں اس میں بڑی حکمتیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقاعدہ چونکہ مسئلہ یاد کروانا تھا کہ یہ 2 مرتبہ جو یہ پریکٹس، تیسری مرتبہ پھر آئے، پھر جا کر مسئلہ سمجھایا تاکہ ساری زندگی یاد رہے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہاں غلطی کیا ہو رہی تھی، مسٹیک کیا تھی، وہ تعدیل ارکان کی تھی۔ دیکھیں ہم بھی جب رکوع سے کھڑے ہوں تو کھڑے ہو جائیں اور اطمینان ہو جائے، یعنی جیسے کہ ایک مقدار کہ سبحان اللہ کی مقدار جیسے، تو ہم ایک اطمینان ہو گیا، پھر سجدہ کیا، سجدے کے بعد اٹھے پھر سجدہ کیا، تو 2 سجدوں کے درمیان بھی بیٹھ جائیں، اطمینان ہو جائے۔ تو یہ تعدیل ارکان کے ساتھ سب کو ادا کرنا ہے۔ اسی طرح سجدے میں سر لگانا تسبیحات تو سنت ہے، لیکن وہ پیشانی ماتھا رکھنا اس اور ساتھ ساتھ ناک کی ہڈی، یعنی یہ جو نرم ہڈی ہے یہ اس کے بعد جو ناک کی ہڈی شروع ہوتی ہے تو یہ لگانا، یہ ناک کی ہڈی یہ واجب ہے، پیشانی کا جم جانا یہ فرض ہے۔ تو اس انداز سے نماز کو ادا کرنا میرے بھائیوں کہ جن کے اندر ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھا جائے، یہ نماز کے بہت اہم اور ضروری مسائل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ارشاد فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز کے اندر ان ظاہری چیزوں غلطیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا یہ بہت اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے بزرگوں اسلاف کے انداز طریقے دیکھیں تو ان کے بھی نماز کے اندر بڑے ہی سوہنے اور ستھرے انداز، اب وہ چاہے اسلاف سے انداز تو بہت زیادہ ہیں، میں صرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ کی نماز کے حوالے سے، تو آپ بڑے اطمینان سے پڑھتے تھے اور پھر نمازوں کے ان آداب کو خیال رکھتے کہ کس وقت کس رکن میں کہاں نظر ہونی چاہیے۔ اب ایک فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، یعنی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں مولانا سید ایوب علی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتے کہ ایک مرتبہ نماز ظہر کے بعد مسجد میں اعلیٰ حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، ایک اجنبی شخص ایک عام آدمی آیا، نیت باندھی، جب رکوع کیا تو گردن اٹھائے ہوئے سجدہ گاہ کو دیکھتے رہے، گردن اٹھائے ہوئے سجدہ گاہ کو دیکھتے رہے۔ فارغ ہونے پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے پاس بلایا، فرمایا رکوع کی حالت میں اس قدر گردن آپ نے کیوں اٹھائی؟ انہوں نے عرض کی حضور سجدے کی جگہ کو دیکھ رہا تھا۔ تو فرمایا کیوں سجدے کی جگہ کو دیکھ رہے تھے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جب قیام ہو تو نظر سجدے کی جگہ پر ہو جب قیام کرنا ہے، اور رکوع میں پاؤں کی انگلیوں پر ہو، رکوع میں پاؤں کی انگلیوں پر، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے یعنی تسمیع سمع اللہ لمن حمدہ جب کہتے تو سینے پر، اور بحالت سجود ناک پر، اور بحالت قعود یعنی اتحیات میں تو اپنی گود میں نظر رکھے۔ سلام پھیرتے وقت کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شانوں یعنی اپنے کندھوں کی طرف نظر رکھے۔ تو یہ آپ نے ایک تمام تر وہ چیزوں کو بیان کیا، اور آپ کا اس میں ایک علمی لطیفہ جسے کہہ لیں، بلکہ آپ کو کہا سجدے کی حالت یا قبلے کی طرف، قبلے سے منہ نہیں ہٹنا چاہیے، تو آپ نے کہا کہ پھر سجدہ کیسے کریں گے؟ سجدہ پھر آپ کو ٹھوڑی پہ کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ کا چہرہ قبلے کی طرف جائے گا۔ تو مختلف انداز سے آپ نے مختلف نمازیوں کو بھی یہ سمجھایا۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ اب تو یہ والے مستحبات تو ویسے ہی ترک کر چکے کہ نماز میں نظر کہاں ہونی چاہیے، اب یہ نہیں کوئی دیکھتا، یعنی الا ماشاء اللہ کہ وہ نماز کے اندر قیام کے اندر ہوں تو سجدے کو دیکھ رہے ہو، رکوع کے اندر ہوں تو پھر پاؤں کی انگلیوں پر، پھر یہ سینے پر، پھر اتحیات میں اپنی گود کی طرف نظر رکھنا، یہ سب جو ہیں یہ مستحبات ہیں، بہتر ہیں، ان پر عمل کیا جائے، اور نماز کے آداب ہیں۔ لیکن اب تو ان سے تو کہیں ادھر ادھر نظریں چلی گئی، جس کا دل کرتا ہے اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، آگے دیکھ رہا ہوتا ہے، سائڈوں پر بھی دیکھنا شروع کر دیں، نگاہیں گھما گھما کر دیکھتے۔ حالانکہ یہ عمل اختیار کرنا تو اس کی تو بلا ضرورت بلا اجازت تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن کچھ اگر معاذ اللہ آسمانوں کی طرف اتنا یہ کہ آسمانوں کی طرف دیکھ لیں، تو حدیثوں میں وعیدیں ہیں کہ ان کی نظروں کو، ان کی آنکھوں کو اچک لیا جائے۔ تو البتہ اگر کبھی بہت زیادہ ایسی کوئی حاجت ضرورت ہو، کسی حد تک اس نے نظر ایسی رکھی ہے تو ایک الگ بات، لیکن نارمل یہی ہے کہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے۔ اس لیے ہماری مساجد کے اندر جو سامنے کی جگہ ہیں تو منع فرمایا علماء کرام، فقہاء کرام نے کتابت کرنے کا دو وجوہات سے، کہ ایک تو لوگوں کی نماز کے اندر توجہ نہ بٹے، دوسری بات کہ لوگ کہیں اسے پڑھنا بھی نہ شروع کر دیں، لوگ اسے پڑھنا بھی شروع نہ کر دیں۔ تو یہ ان چیزوں کی بھی ممانت بیان فرمائے گی۔ اچھا، یہ بھی ممانت کی کہ نقش و نگار ایسے مساجد کے اندر نہ بنایا جائے کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز کے اندر ہی خلل واقع ہو رہا ہو۔ تو ہمیں حتی الامکان اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے ذہن، اپنے قلب اور توجہات، ان تمام تر چیزوں کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے، اور بھرپور انداز اور حسن انداز سے نماز کو ہمیں ادا کرنا ہے ناظرین کرام، تاکہ ہماری نماز کی طرف خشوع خضوع بھی رہے اور توجہ بھی ہماری نماز کی طرف رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی انداز سے نماز پڑھنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اسلاف کی، اللہ والوں کی نماز کا کچھ آئندہ پروگرام کے اندر بھی شامل کریں گے، بالخصوص امام بخاری علیہ رحمہ کی نماز، اسلاف بزرگوں کی نمازوں کے حوالے سے وہ ذکر کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف اور دیکھتے ہیں سیگمنٹ سوال جواب۔ جی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت۔ میرا نام ہے غلام رسول۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام صاحب جماعت پڑھا رہے تھے اور ایک مقتدی نماز میں شامل ہوا، لیکن وہ اپنی ایک رکعت امام کے پیچھے نہیں پڑھی، انہوں نے وہ دوسری رکعت میں شامل ہوئے، اور جب امام نے سلام پھیرا آخری رکعت میں، تو مقتدی بھی امام کے ساتھ سلام پھیر چکے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف، تو پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کس طرح کریں گے، دوبارہ کس طرح ادا کریں گے؟ جس کی رکعت رہی ہوئی ہے وہ کہلاتا ہے مسبوق مقتدی۔ مقتدی تو ہے، مسبوق یعنی اس کی کچھ رکعتیں رہ گئی، ایک یکچند، تو اب اسے امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی ظاہری اجازت نہیں ہے۔ اگر تو قطع کی نیت سے یہ سلام پھیرتا ہے تو ویسے ہی نماز سے یہ بھی نکل جائے گا، نماز ہی توڑ بیٹھے گا اپنی۔ لیکن عموماً ایسے کوئی سلام پھیرتا ہے تو بھول کر ہی سلام پھیرتا ہے، تو بھول کر اگر سلام پھیرا تھا اور امام کے بالکل ساتھ ہی سلام پھیرا، جیسے امام نے السلام علیکم اور اس نے بھی ایسے ہی، اور فوراً یاد آ گیا اور اپنی جگہ ہو گئے اور پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، تو اس صورت میں تو ان کی نماز بھی ہو جائے گی
اور انہیں سجدہ سہو بھی نہیں کرنا ہوگا۔ اور اگر امام سے کچھ دیر بعد انہوں نے سلام پھیرا، یعنی امام سے قدر تاخیر سے سلام پھیرا، اب وہ قدر تاخیر کیا، یعنی جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ اب یہ پھیر رہے ہیں، اب مقتدی نے پیچھے السلام علیکم، پھر انہیں یاد آیا کہ میری تو رکعت رہتی، تو اب یہاں پر جو قدر تاخیر سے سلام انہوں نے پھیرا ہے، اور یعنی امام کی معیت میں فوراً ساتھ نہیں پھیرا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر بھی اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے تو یہ بالکل اپنے نارمل حالت میں آ جائے، تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اپنی رکعتیں ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اس صورت میں ان پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اچھا، اگر کسی نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تب بھی یہی حکم ہے کہ فوراً کیا تھا تو سجدہ سہو نہیں ہے، کچھ قدر تاخیر سے تو پھر سجدہ سہو ہے، اس صورت میں سجدہ سہو ہے۔ بعض ایسے بھی نمازی ہوتے ہیں کہ سلام پھیر دیا، ابھی تک انہیں یاد ہی نہیں ہے، اور سلام پھیر دیا اور آیت الکرسی پڑھ دی یا کچھ بھی، تو جی ہاں، اگر پھر بھی ان کو یاد آ جاتا ہے اور ابھی تک انہوں نے نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا، نماز توڑنے والا کوئی کام نہیں کیا، تو پھر بھی یہ کھڑے ہو جائیں، وہیں سے تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اپنی رکعات کو ادا کر لیں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں، ان کی نماز ہو جائے گی۔ جس آدمی پر سجدہ سہو یا رکعات یا کچھ بھی کوئی بھی ایسا معاملہ کہ اس نے بھولے سے سلام پھیر دیا، تو جب تک نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا کہ جو نماز توڑنے والا، مطلب سلام پھیرا تو ساتھ والے سے السلام علیکم اور سنائیں کیا حال ہے، تو نماز ہی ٹوٹ گئی، ظاہر ہے آپ نے گفتگو کی دی تو اب وہ جو ہو سکتا تھا اب اس نماز پہ دوبارہ نہیں کہ نماز ہی ٹوٹ گئی۔ اسی طرح کوئی اور نماز توڑنے والا عمل پایا گیا تو منافی کام ہوا تو پھر تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، سلام پھیرا بعد ابھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ذکر کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، تو اچانک یاد آیا نہیں تو رکعتیں تو رہتی تھیں، تو اب دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، آپ اپنی رکعت ادا کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو مقتدی ربنا ولک الحمد کب کہیں؟ امام کے کہنے کے ساتھ کہیں یا امام کے کہنے کے بعد کہیں؟ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں تو سنت تو یہی ہے کہ امام بھی اٹھتے وقت جیسے جیسے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں، یعنی یہ طریقہ نہ اختیار کریں کہ ڈائریکٹ پہلے کھڑے ہو گئے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی کہ جیسے جیسے آپ ایک رکن سے دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کی زبان پر وہ کلمات آ جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ اور مقتدیوں نے کب کہنا ہے تو مقتدی بھی ساتھ ہی، یعنی جیسے امام نے سمیع اللہ کہہ کر اٹھنا شروع کیا ہے تو مقتدی بھی ایسے اٹھنا شروع کریں گے تو وہ بھی ساتھ ہی ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد اللہم ربنا لک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد، جو بھی کلمات ان کو آسان ہو یاد ہو تو ان میں سے، یا کم از کم ربنا لک الحمد تو سبھی پڑھتے، تو یہ امام کے ساتھ ہی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ جب امام پورا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ لیں گے پھر ہم ربنا لک الحمد شروع کریں گے، ایسا نہیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس صورت میں کہ جیسے امام نے کہنا شروع کیا تو ساتھ ہی مقتدی بھی ربنا لک الحمد یہ کہنا شروع کر دیں۔ میرا نام محمد عدنان ہے۔ میرا سوال یہ ہے، کیا نفل نماز میں کئی نیتیں شامل ہو سکتی ہیں؟ مثلاً کوئی 2 رکعت پڑھے اور اس میں صلاۃ الحاجات کی بھی نیت کرے اور صلاۃ التوبہ کی بھی، کیا اس طرح کرنا درست ہے؟ جی ہاں، نفل نماز میں ایک سے زائد نیتیں ہو سکتی ہیں اور جتنی نیتیں ہوں گی سب کا ثواب بھی ملے گا۔ تو اس طرح صلاۃ التوبہ ہے، اسی میں آپ نے کوئی اور بھی ساتھ نیت شامل کر لی تو اس سے وہ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، اس سے وہ آپ کو نماز کا بھی ثواب مل جائے گا۔ البتہ اب جیسے بعض نمازیں صلاۃ الحاجت ہے تو اس کی خاص اپنی دعائیں ہیں، نماز استخارہ ہے اپنی ان کی دعائیں ہیں، تو ان کے ساتھ رعایت کرتے ہوئے اس نماز کو ادا کریں۔ البتہ جو مسئلہ ہے کہ نفل نماز میں ایک سے زائد نیتیں کر لینا تو بالکل یہ کر سکتے ہیں، یہ درست ہے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی بھی توفیق دے، نماز پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت،
تلاوت کی توفیق مجھ کو خدا دے، قرآن اور نماز